السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ یہ پہلی ہاشمیہ ہیں جس نے ہاشمی کو جنم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ فوت ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیض پہنائی اور ان کی قبر میں ان کے ساتھ لیٹے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا، ابو طالب کی وفات کے بعد میرے ساتھ ان سے زیادہ کوئی مہربان نہ تھا۔ میں نے ان کو اپنی قمیض اس لیے پہنائی ہے کہ انہیں جنت کی چادر پہنائی جائے اور ان کے ساتھ ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ ان پر قبر کا حال آسان ہو۔ فاطمہ بنت زحاک۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت زحاک سے نکاح کیا۔ جب تخیر کی آیت نازل ہوئی تو حضور نے اسے اختیار دیا تو اس نے دنیا اختیار کر لی، اس لیے آپ نے اس کو اپنے سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ خشک گوبر چنا کرتی تھی اور کہتی تھی، میں بدبخت ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میں نے دنیا اختیار کی۔ وہیہ کلبی کی ہمشیرہ اصاف خولہ بنت خزیل اور اسما بنت کعب جونیہ سے بھی نکاح کیا۔ عمرہ بنت یزید جونیہ سے نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ قبیلہ غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے جسم پر سفیدی دیکھی تو اسے اپنے گھر واپس کر دیا۔ اسی طرح امیمہ سے نکاح کیا تو اسے بھی اس کے گھر واپس کر دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا، اعوذ باللہ منک۔ عالیہ بنت زبیان سے نکاح کیا، اس کے پاس گئے تو اس کو طلاق دے دی۔ بنت سلط سے نکاح کیا، وہ رخصتی سے قبل فوت ہو گئی۔ ملیکہ لیسیہ سے نکاح کیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیوی کے پاس جاتے تو سر مبارک پر کپڑا لٹکا لیتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ نے میری شرمگاہ دیکھی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس جاتے تو سر ڈھانپ کر نیچی نظر رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک زوجہ محترمہ کا مہر 500 درہم تھا، البتہ ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے خود ادا کیا تھا جو 400 دینار تھا۔ صحیحین میں صفیہ کا مہر اس کا آزاد ہونا مذکور ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شہزادہ قاسم ہیں، انہی کے نام پر حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ دوسرے شہزادہ عبداللہ ہیں، انہی کو طیب طاہر کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ 4 شہزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہن۔ شہزادے بچپن میں فوت ہو گئے اور شہزادیوں نے اسلام پایا۔ یہ ساری اولاد ام المومنین ختیجہ بنت خویلد سے تھی رضی اللہ عنہ۔ تیسرے شہزادے ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ماریہ قبطیہ کے وطن شریف سے پیدا ہوئے اور 18 ماہ بعد فوت ہو گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رضاعت کی باقی مدت جنت میں پوری کریں گے، بخاری۔ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے سوا ساری اولاد حضور کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی۔ سیدہ حضور کے وصال کے بعد 7 ماہ بقید حیات رہی۔ زینب ابو العاص بن ربیع کی بیوی تھی، ان سے علی پیدا ہوئے جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ امامہ بنت زینب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نکاح کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے نکاح کیا، ان سے یحییٰ پیدا ہوا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی مرتضیٰ کی منکوحہ تھی، ان سے حسن و حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے۔ رقیہ، زینب اور ام کلثوم تینوں کو سیدہ فاطمہ طاہرہ نے جنم دیا۔ رقیہ تو بلوغ سے قبل فوت ہو گئیں اور زینب سے عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا، ان سے علی پیدا ہوئے، پھر وہ فوت ہو گئیں۔ ام کلثوم سے حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا، ان سے زید پیدا ہوا۔ عمر فاروق کے شہید ہو جانے کے بعد عوف بن جعفر نے نکاح کیا۔ عوف کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد نے نکاح کیا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بھائی عبداللہ نے ان سے نکاح کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رقیہ سے امیر المومنین عثمان بن عفان نے نکاح کیا، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ جس روز زید ابن حارثہ بدر میں فتح کی خوشخبری لائے تھے،
وہ اس روز فوت ہوئی تھی۔ پھر ان کی ہمشیرہ ام کلثوم سے حضرت عثمان نے نکاح کیا۔ وہ 9 ہجری کے شعبان میں انتقال فرما گئی۔ اس سے پہلے وہ عتبہ بن ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس کے طلاق دینے کے بعد امیر المومنین عثمان نے ان سے نکاح کیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں زمانے کے حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دیگر نبیوں کے معجزے ان کی زندگی تک محدود تھے۔ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم معجزہ عطا فرمایا، جس نے اپنی حیثیت تسلیم کرانے کے لیے عظیم بلغا اور فصحا کو للکارا کہ اس قرآن کی مثل چھوٹی سی صورت لاؤ، اور ببانگ دہل فرمایا کہ قیامت تک نہ لا سکو گے۔ چونکہ قرآن کریم ایسا عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ اس پر ایمان لاتے رہیں گے، اس لیے حضور نے فرمایا میرے تابع دار تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہاں آپ کے چند معجزے ذکر کرتے ہیں۔ مسلم۔ شک قمر۔ مشرکوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر پڑا اور دوسرا ٹکڑا مقام کیان پر گرا اور ہیرا دونوں کے درمیان تھا۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 برس قبل مینا کے وسیع میدان میں جمعرات کے روز رونما ہوا۔ حضور نے ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ سے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ۔ اعجاز شک قمر روحانی قوت پر مبنی ہے جو جملہ عالم میں تصرف کر سکتی ہے، کیونکہ روح واحد کثیر ابدان میں تصرف کر سکتی ہے۔ مثلا انسانی روح بدن اور تمام اعضاء میں متصرف ہے۔ زبان کا نطق، اعضاء کی حرکت، آنکھوں کی رؤیت، کانوں کی سماعت میں روح کا تصرف ہے۔ اسی لیے روح کے جدا ہونے سے بدن اور تمام اعضاء معطل ہو جاتے ہیں۔ انسانی روح سے قوی تر روح بھی فرض کر سکتے ہیں جو بدن میں تصرف کی طرح گھر اور در و دیوار میں تصرف کرے۔ وہ بدن انسانی کے اعضاء کی طرح گھر کی شرقی دیوار کو غربی کر دے اور غربی کو شرقی۔ یہ اس کے لیے آسان تر تصرف ہے۔ اسی طرح اس سے قوی تر روح ہو سکتی ہے جو تمام ملک میں تصرف کرے، اور ایسی قوی تر روح بھی ہو سکتی ہے جو ساری زمین اور تمام عناصر میں تصرف کرے۔ ایسے ہی تمام افلاک میں تصرف کرے۔ مثلا روح جبرائیل علیہ السلام کے لیے تمام افلاک اور عناصر پر منزلہ بدن ہیں اور وہ 7 آسمانوں کو محیط ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، اس نے تمام افق کو احاطہ کیے ہوئے تھا، اسی لیے اس کا مقام تمام آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو جبرائیل کو حکم ہوا کہ ادرک عبدی یوسفا، میرے بندے یوسف کو جلدی پکڑ لے۔ ابھی وہ پانی کی سطح تک نہ پہنچے تھے کہ جبرائیل نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر آرام سے رکھ دیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبرائیل علیہ السلام 7000 سال کی مسافت طے کر کے چاہے کنعان میں چشم زدر میں پہنچے تھے، بلکہ 7 آسمان اور جملہ عناصر اس کے اعضاء کی مانند ہیں، اور وہ اس عالم میں ایسے تصرف کرتے ہیں جیسے روح انسانی بدن میں تصرف کرتی ہے۔ گویا کہ کوئی شے جبرائیل علیہ السلام کے عقد گردن سے نیچے گری، ابھی سینے تک پہنچی کہ اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ایسے ہی ملک جبال پہاڑوں میں تصور کرتا ہے۔ اسی لیے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اذیت سے مغموم تھے تو پہاڑوں کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم فرمائیں تو کافروں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں گرا کر انہیں ہلاک کر دوں۔ نص قرآن سے بھی روحانی قوت کی جھلک ظاہر ہے کہ جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور ان پر کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین سمیت آسمان کے قریب لے گئے، پھر وہاں سے الٹ دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر کو نیچے کر دیا، پھر ان پر اوپر سے پتھر برسائے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ روح جبرائیل علیہ السلام کا جملہ عالم میں تصرف ہے۔ اس مفہوم کا تصور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء العظام علیہم الرضوان کے معجزات اور کرامات کی اساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح نبی و ولی بدن سے خارج ایسے ہی متصرف ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضائے حاجت کے وقت درختوں کو اشارہ کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور پردہ کریں، اور فارغ ہونے کے بعد ارشاد کرنا کہ اپنی اپنی جگہ
چلے جائیں، یہ روحانی تصرف ہے۔ بصیری کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، آپ کے بلانے سے درخت سجدہ کرتے ہوئے آئے جو قدم کے بغیر ایک ساکھ پر آپ کی طرف چلتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو اسلام قبول کرنے کے لیے فرمایا تو اس نے کہا آپ کے اس ارشاد پر کوئی شاہد ہے؟ فرمایا ہاں، یہ درخت گواہی دے گا۔ پھر حضور نے درخت کو اشارہ کیا، وہ فوراً چلتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام کی حقانیت پر شہادت طلب فرمائی تو اس نے 3 بار حضور کے ارشاد پر شہادت دی، پھر اپنے مقام کی طرف لوٹ گیا۔ ایک درخت آیا اور حضور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس نے کوئی بات کی، پھر حضور نے فرمایا اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ مجھے سلام کہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ ایسی بے شمار امثال ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کون میں تصرف حاصل ہے اور آپ کی روح مقدس تمام جہانوں کی جان ہے، لہذا وہ تمام عالم میں متصرف ہے۔ اسی لیے حضور نے ایک اشارے سے شق قمر کر دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضور کا انتہائی کمال تھا، بلکہ یہ ضرورت کا مقتضا تھا جو کافروں کی استدعا پر پورا کیا، گویا کہ ناخن کے کونے میں فضلہ ناخن کو ناخن سے جدا کر دیا۔ جب ارواح کا سلسلہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس پر ختم ہوتا ہے اور آپ کی روح مقدس تمام ارواح کی جان ہے جس کے اوپر کوئی اور مرتبہ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے مثل اعلیٰ ہے بمنزلہ جان روح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ میری زمین اور میرا آسمان مجھے سما نہیں سکتے لیکن مجھے میرے مومن بندے کا دل سماتا ہے، سبحانہ اعظم شانہ۔ اس کے علاوہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے حضور کو قتل کرنے کا قصد کیا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو سب نے نظریں نیچی کر لی اور ان کی ٹھوڑیاں سینوں سے مل گئیں، حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر کھڑے ہوئے اور مٹی کی مٹھی لے کر ان کے سروں پر پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، جن لوگوں کے سروں پر وہ مٹی گری وہ تمام بدر کی جنگ میں قتل ہو گئے۔ حنین کی جنگ میں مٹی کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور وہ بھاگ نکلے۔ ہجرت کے موقع پر جب حضور مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے تو غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب سراقہ بن مالک نے ہجرت کے وقت آپ کا تعاقب کیا تو حضور کے فرمانے سے اس کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھس گیا، بخاری۔ معبد کی بکری کا دودھ خشک ہو گیا تھا اور وہ چلنے سے عاجز ہو گئی تھی۔ حضور نے اس پر ہاتھ رکھ کر دودھ دھویا اور معبد کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ ان کا سینہ نور ایمان سے بھر جائے اور ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ ہو۔ خیبر کی جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی جبکہ وہ آشوب چشم کے مریض تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سردی اور گرم سے محفوظ رکھے، اور ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالی تو وہ اسی وقت صحت یاب ہو گئے اور انہیں کبھی بھی سردی اور گرمی نہ لگی تھی، حتیٰ کہ وہ سردیوں میں باریک اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی کی آنکھوں میں کبھی درد نہ ہوا۔ ایک جنگ میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ باہر نکل کر رخسار پر آ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ کر لعاب دہن لگایا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی اور اس آنکھ کی رویت کبھی کمزور نہ ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین میں سمجھ اور قرآن کے ظاہر و باطن کا علم عطا فرمائے، بخاری۔ حضور کی دعا سے ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفترین اور حبر امت ہو گئے۔ علامہ سیوطی نے ذکر کیا کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ اگر ان کے اونٹ کی رسی گم ہو جائے جس سے وہ اس کا گھٹنا باندھتے ہیں، اس کو قرآن میں تلاش کر لیتے ہیں کہ رسی کہاں پڑی ہے، اتقان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سست اونٹ کے لیے دعا فرمائی تو پہلے اس کا یہ حال تھا کہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کے بعد وہ سب سے آگے جانے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے طویل عمر اور کثرت مال کی دعا فرمائی تو ان کی عمر بہت لمبی ہوئی اور بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ حضرت جابر بہت مقروض تھے،
قرض لینے والوں نے بہت تنگ کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوروں کے لیے دعا فرمائی تو جابر کا سارا قرضہ اترنے کے بعد 13 وسق کھجور بچ رہی۔ ایک دیہاتی جمعے کے روز آیا جبکہ حضور صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ عرابی نے قحط سالی کی شکایت کی اور بارش کی استدعا کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تو 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ بخاری۔ ابو لہب کے شکی اور بدبخت لڑکے عتبہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی تو حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اس کو جنگل کا شیر چیر پھاڑ دے تو اس کو شام میں شیر کھا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا آپ کے دعوے کا کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ درخت گواہی دے گا کہ اسلام حق مذہب ہے۔ پھر اس کو اشارے سے بلایا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام کی صداقت اور آپ کی نبوت کی گواہی طلب کی تو اس نے 3 بار گواہی دی، پھر اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ گیا۔ ایک شخص کو حکم فرمایا کہ کھجور کے درختوں میں جائے اور ان سے کہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ وہ جمع ہو گئے۔ جب آپ نے قضا حاجت فرما لی تو اس شخص سے فرمایا ان درختوں سے کہو کہ اپنی اپنی جگہوں میں چلے جائیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پتھروں اور درختوں نے حضور سے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس درخت کو پہچانتا ہوں جو میری باسوں سے قبل مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا اور حضور اس پر تشریف لے گئے تو ستون رونے لگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس سے پیار کرتے ہوئے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے اسی باغ کا درخت کر دوں جس میں تو تھا یا تجھے جنت کا درخت کر دیں؟ جنتی تیرا پھل کھایا کریں گے۔ بخاری۔ کنکریاں آپ کی مشت میں تسبیح کہا کرتی تھی۔ ایک یہودیہ عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلانا چاہا تو بکری کے گوشت سے آواز آئی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بخاری۔ ایک اونٹ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا مالک اسے چارہ کھانے کو کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ ایک ہرنی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ اسے جال سے خلاصی کرا دیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی، اور شہادت سے کلام کیا۔ جنگ بدر میں ایک روز پہلے فرمایا فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں کافر گر کر مریں گے، چنانچہ وہ سر منہ ادھر ادھر ہو کر نہ گرے۔ بخاری۔ ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک لشکر سمندر میں غزوے کے لیے سفر کرے گا اور حرام بنت ملحان ان میں سے ہوں گی، تو وہی ہوا جو فرمایا تھا۔ بخاری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہ بلوہ میں شہید ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا یہ بچہ مسلمانوں کے 2 عظیم لشکروں میں صلح کرانے کا سبب ہوگا، چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے دونوں عظیم لشکروں میں مصالحت کرا دی۔ بخاری۔ انسی کذاب کے قتل ہونے اور جس نے قتل کیا تھا کی خبر دی جبکہ وہ صنع میں تھا۔ ثابت بن قیس سے فرمایا تو اچھی زندگی بسر کرے گا اور شہید قتل ہوگا، چنانچہ وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ ایک شخص مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ مر گیا ہے تو حضور نے بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین اپنے اندر جگہ نہ دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس کو دفن کیا جاتا تھا زمین باہر پھینک دیتی تھی۔ بخاری۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔